ناظرین، عرب جب اسلام کی دولت سے مالا مال نہ ہوا تھا اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، تب کے زمانہ جاہلیت میں عرب میں تقریباً 10 اقسام کی شادیاں ہوا کرتی تھی، اور ان میں سے ایک قسم متع کی بھی تھی۔ شیعہ مسلمز کے مطابق متع ایک عارضی شادی ہے جس میں مرد کسی طے شدہ وقت یعنی 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، مہینہ یا سال تک کر سکتا ہے، اور اس مخصوص وقت میں عورت کے حق مہر کی قیمت مقرر کی جاتی ہے، اور نکاح متع ایک عالم کرواتا ہے، اور نکاح کے صیغے بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ طے شدہ وقت ختم ہونے پر متع خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے طلاق بھی نہیں دینا پڑتی۔ شیعہ فقہ جعفریہ کے اکثریتی ملک ایران میں متع کو قانونی حیثیت اور سرپرستی حاصل ہے، جبکہ عراق میں قانونی طور پر متع پر پابندی ہے، لیکن وہاں شیعہ آبادی کی ایک بہت بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے عراق میں بھی متع عام ہے۔ غیر ممالک سے آئے ہوئے زائرین ایران اور عراق میں مستقل شادی کے ساتھ ساتھ نکاح متع بھی کرتے ہیں۔ شیعہ مسلک میں متع کو ثواب کا درجہ حاصل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم متع کی دینی فقہی حیثیت اور تمام مسالک میں اس کی حیثیت پر بات کریں، ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق بیان ضرور کرنا چاہیں گے جو صریحاً متع سے متعلق ہیں، اور ان واقعات کا تعلق ماضی قریب سے ہے، یعنی یہ آج کل کے ہمارے زمانے کے ہی واقعات ہیں۔ ناظرین، 2019 میں بی بی سی نے اپنی 9 ماہ کی تفصیلی رپورٹ شائع کی، جس میں 10 کے قریب علماء کرام اور ایسی خواتین جن کے 1 سے زائد بار متع ہو چکے تھے کہ خصوصی انٹرویوز کو شامل کیا گیا تھا، اور یہ سب عراق کے شہر بغداد میں واقع امام موسیٰ کاظم، جو کہ فقہ جعفریہ کے 7ویں امام ہیں، کے مزار کے بالکل قریب ہوا۔ بی بی سی کا یہ خصوصی نمائندہ ایک عام غیر ملکی زائر کا بھیس بدل کر وہاں پہنچا، اور وہاں اس نے لوکل علماء سے بات کی اور کہا کہ وہ متع کرنا چاہتا ہے۔ ان میں 10 میں سے 8 علماء نے اس کو لڑکی بھی خود فراہم کرنے کی پیشکش کی، حالانکہ عراقی قانون کے مطابق متع کی اجازت بالکل نہیں ہے اور یہ جرم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ علماء خود لڑکی فراہم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ ان میں سے 2 عالم ایسے بھی تھے جن کی ویڈیوز کو بی بی سی نے نشر بھی کیا کہ انہوں نے 9 سال کی لڑکی سے بھی متع کرنے کی آفر کی، اور جب بی بی سی کے نمائندے نے ان خواتین کے انٹرویوز لیے جو متع کر رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ ان کے دن میں 2 سے 3 بار متع بھی کروائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی حاملہ ہو جائے تو وہ عالم جو ان کے متع کرواتے ہیں وہ ان کو حمل کو زائل کرنے کے لیے میڈیسن بھی فراہم کرتے ہیں، یعنی کہ یہ صریحاً ایک کاروبار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ متع سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک اچھا خاصا حصہ خود عالم رکھتا ہے، جبکہ کچھ حصہ متع کرنے والی خاتون کو دیا جاتا ہے۔ حالانکہ شیعہ مسلک میں متع جائز ہے اور اس کی اجازت بھی ہے، لیکن اگر کسی عورت نے متع کیا اور اس کا وقت پورا ہو جائے تو اس خاتون کو باقاعدہ عدت رکھنا پڑتی ہے، اور اگر اولاد ہو جائے تو وہ متع کرنے والے مرد کی اولاد کہلاتی ہے، اور اس کی وراثت میں بھی وہ اولاد حقدار ہوتی ہے۔ اس بی بی سی رپورٹ میں اس عورت کا بھی انٹرویو کیا گیا کہ جس کو ایک مستقل نکاح کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا تھا کہ جیسے اسلام میں نکاح کیا جاتا ہے، لیکن نکاح کروانے والے عالم اور اس کے شوہر نے دھوکے سے اس کا متع نکاح کر دیا۔ متع نکاح ختم ہونے کے بعد اس سے کوئی بھی مستقل نکاح کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس کے بعد اسی عالم نے اس کو کہا کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اگر تم نکاح متع کروایا کرو تو تمہاری کمائی بھی اچھی ہو جائے گی، اور نکاح متع کرنے کے خواہاں مردوں کو وہ اس کے پاس لایا کرے گا۔ جب بی بی سی کے نمائندے نے اس سے پوچھا کہ اب تک وہ کتنے نکاح متع کر چکی ہے، تو اس نے کہا کہ اب تو اس کو خود بھی یہ یاد نہیں کہ وہ کتنے نکاح متع کر چکی ہے۔ بی بی سی نے بعد میں جب یہ رپورٹ اور ویڈیوز عراقی شیعہ رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی سستانی کے دفتر میں بھیجی اور ان سے اس پر ان کی رائے مانگی، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کچھ نکاح متع کو لے کر ہو رہا ہے تو یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ نکاح متع کو کسی صورت بھی جنسی عمل کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور نکاح متع کو لے کر کسی عورت کی عزت پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ ناظرین، فقہ جعفریہ کے علماء کرام نکاح متع کے حوالے سے
قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کا حوالہ دیتے ہیں۔ شیعہ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے جس کے ساتھ تم متع کرو تو ان کی اجرتیں جو مقرر ہوں وہ ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی حدیث میں یہ بات ثابت نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو متع سے منع فرمایا ہو، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں متع جائز تھا اور کچھ صحابہ کرام کا متع کرنا بھی ثابت ہے۔ اور شیعہ حضرات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ متع کے قائل تھے۔